انسان اپنی قضا نمازیں کس طریقے سے پڑھے گا؟ آیا قضا نمازیں فوراً پڑھنا واجب ہیں یا انسان اس کے اندر تاخیر کر سکتا ہے؟ آیا قضا نمازیں بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں؟ آیا قضا نمازیں جو ہیں وہ فرصت کے ایام جب حاصل ہوں تب پڑھی جائے یا فوراً پڑھی جائیں؟ آیا قضا نماز کو مختصر کر کے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو چلیے آج اس موضوع کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و اہلک عدوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے انسان کی قضا نمازیں۔ انسان اپنی قضا نمازیں کس طریقے سے پڑھے گا؟ آیا قضا نمازیں فوراً پڑھنا واجب ہیں یا انسان اس کے اندر تاخیر کر سکتا ہے؟ آیا قضا نمازیں بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں؟ آیا قضا نمازیں جو ہیں وہ فرصت کے ایام جب حاصل ہوں تب پڑھی جائے یا فوراً پڑھی جائیں؟ آیا قضا نماز کو مختصر کر کے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو چلیے آج اس موضوع کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب قضا نماز جو ہے وہ چاہے کسی بھی طریقے سے قضا ہوئی ہو، مثال کے طور پہ انسان سو رہا ہے یا انسان نماز پڑھنا بھول گیا ہے یا جان بوجھ کے نماز کے اندر تاخیر کی اور نماز قضا ہو گئی ہے، یہ انسان نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا، تو اب اس شخص کے اوپر ہر صورت کے اندر واجب ہے کہ اپنی نماز کو قضا پڑھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ قضا نماز پڑھنا اس کا وقت جو ہے وہ مضیق ہے، یعنی کہ اس کا وقت جو ہے وہ تنگ ہے، یعنی کہ کیا اب یہ فوراً نماز پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے، یا اس کا وقت جو ہے وہ موسع ہے، یعنی کہ انسان کا جب دل چاہے گا، اس کے پاس مرنے تک کا وقت ہے، وسیع وقت ہے، جب دل چاہے وہ اپنی قضا نماز کو پڑھ لے۔ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد، یا جب 2-4 سال کے اندر وہ فارغ ہو جائے تو اپنی زندگی بھر کی قضا نمازیں پڑھ لے۔ المختصر یہ کہ کیا اس کے اوپر فوراً واجب ہے؟ مثال کے طور پہ نماز قضا ہو گئی، اب وہ اٹھائے سو کر، تو اب جیسے ہی اس کو یاد آئے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو کیا اس کے اوپر فوراً پڑھنا واجب ہے یا پھر وہ بعد کے اوپر چھوڑ سکتا ہے؟ تو اس بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے جو ہے وہ قدماء علماء کی ہے، یعنی کہ جو مراجع عظام گزر چکے ہیں، قدیم فقہا جو تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ انسان کے اوپر نماز قضا پڑھنا فوراً واجب ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ نماز قضا جو ہے وہ قضاء فوری ہے، اس کا وقت جو ہے وہ مضیق ہے، یعنی اس کا وقت جو ہے وہ تنگ ہے، جلد سے جلد انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازیں پڑھ لے، چاہے وہ قضا نمازیں 5 سال کی ہوں، چاہے وہ قضا نمازیں زندگی بھر کی 10 سال کی ہوں، چاہے وہ 20 سال کی ہوں، چاہے ساری زندگی بالغ ہونے کے بعد اس سے نماز نہ پڑھی ہو، اب جب اس کو خیال آیا تو اس کے اوپر فوراً پڑھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے 5 سال زندگی کی نماز نہیں پڑھی ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھی، لیکن آج اس کو اپنی عبادت کا احساس ہوا کہ واجب نماز کو اس نے چھوڑا ہے، آج وہ توبہ کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ آج ہی فوراً جو ہے وہ اپنی قضا نمازوں کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اتنی جلدی ہو سکے اپنی قضا نماز کو ختم کرے۔ مثال کے طور پہ ایک دن کے اندر 10 دن کی نمازیں پڑھ لے قضا، 1 مہینے کے اندر 1 سال کی قضا نمازیں پڑھ لے، یعنی جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لے۔ یہ پہلی رائے ہے، یعنی کہ وہ قدماء مراجع جو کہا کرتے تھے کہ وقت مضیق ہے اور قضا نمازوں کو پڑھنا فوراً واجب ہے جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ ایسی بھی کچھ روایات موجود ہیں جو اس معنی کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر فقہا جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر سے استنباط کرتے ہیں، جو کہ آیت موجود ہے پروردگار قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاۃ للذکر، تو اس آیت کی ذیل میں کچھ احتمالات ہیں، انہی احتمالات میں سے ایک احتمال جو ہے وہ روایت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ روایت موجود ہے جس روایت کا مضمون یہ ہے کہ صلاۃ التی فاتت کیا تقضیھا حیثما ذکرتہ، یعنی کہ وہ نمازیں جو کہ تم سے قضا ہوئی ہیں تمہیں چاہیے کہ جیسے ہی تمہیں وہ قضا نمازیں یاد آ جائیں فوراً ادا کر دو، فوراً اس قضا کو پورا کر دو۔ تو آج کے زمانے میں بھی یہ رائے جو ہے وہ بہتر ہے کہ انسان کو جب اپنی قضا نماز یاد آ جائے فوراً پڑھ لے، واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ انسان اس رائے کو پر عمل کرے۔ لیکن آج کے اور اس زمانے کے جو فقہا موجود ہیں تقریباً تمام کی یہ رائے ہے، بشمول آیت اللہ سید علی سستانی، وہ اس پہلی والی رائے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ نماز قضا کے معاملے میں وسعت کے قائل ہیں، موسع کے قائل ہیں، یعنی کہ کیا، یعنی کہ انسان کے اوپر قضا نماز پڑھنے کے لیے وسیع وقت موجود ہے، اس کا جب دل چاہے زندگی میں وہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لے، یعنی کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی قضا نمازیں پڑھ لے جب اس کا دل کرے، جب اس کو مہلت ملے، لیکن ہاں اس طریقے کے اندر بھی انسان تفریط نہ کرے، یعنی کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ تھوڑا سا تاخیر کر دے مقداراً، لیکن اس کے اندر تفریط نہ کرے، یعنی کہ تاخیر اتنی نہ ہو کہ اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اس کے اوپر 20 سال کی نمازیں قضا ہیں اور اس نمازی کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہے اور وہ ابھی بھی جو ہے قضا نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ بولے کہ نہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہے، تو تاخیر اتنی بھی نہ کرے کہ وہ تفریط کا قائل ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے اوپر 20 سال کی نمازیں قضا ہیں، ابھی اس کی عمر 40 سال ہے، وہ بولے کہ 20 سال بعد میں ریٹائر ہوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھوں گا، نہیں، یہ تفریط ہے۔
इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मिसाल के तौर पर ऐसे हो सकता है कि भाई अभी मिसाल के तौर पर अगले महीने से एक साल की नमाज़ें पढ़ना शुरू करूँगा, या 20 दिन बाद जो है मेरी छुट्टियाँ हो रही हैं, फिर उसके बाद जो है मैं क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ी बहुत ताख़ीर वो कर सकता है। इसी तरीके से इंसान की जो क़ज़ा नमाज़ें हैं उसकी मिक़दार के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसके ऊपर 1 साल की क़ज़ा नमाज़ वाजिब है, तो अगर वो चाहे तो रोज़ाना की हर नमाज के साथ एक नमाज एक्स्ट्रा पढ़ ले क़ज़ा की नियत से, तो उसकी 1 साल के अंदर उसकी क़ज़ा नमाज़ें पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 20 साल की क़ज़ा नमाज़ें वाजिब हैं, अब वो कह रहा है कि मैं रोज़ाना की नमाज के साथ एक क़ज़ा नमाज पढ़ूंगा, तो उसकी क़ज़ा नमाज़ें पूरी होने में 20 साल और लग जाएंगे, और उसकी उम्र अभी 50 साल है। तो ये तरीक़ेकार ऐसे शख्स के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे शख्स को चाहिए कि रोज़ाना जितना हो सके अपनी क़ज़ा नमाज़ों को पढ़े, चाहे वो एक दिन के अंदर 5 दिन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़े। ऐसे शख्स को ताख़ीर की इजाज़त है, लेकिन ऐसी ताख़ीर ना करे कि जिसके अंदर उसकी क़ज़ा के ज़ाया होने का एहतमाल हो, क्योंकि इस तरीके के अंदर तफरीत मौजूद है, तहावुन मौजूद है, तो लिहाजा ऐसा नहीं कर सकता। तो लिहाजा इंसान जो कि अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहा है वो एक एक दिन करके अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ेगा। मिसाल के तौर पर एक दिन की क़ज़ा नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, मिसाल के तौर पर 2 बजे उसकी ऑफिस की छुट्टी हुई है, अब वो 2 बजे घर पर आया है, अब वो चाह रहे हैं कि अपनी गुज़िश्ता क़ज़ा नमाज़ें पढ़े, तो जो कि उसके ऊपर मिसाल के तौर पर 1 साल की क़ज़ा नमाज़ें हैं, 1 साल में मिसाल के तौर पर 365 दिन है, तो वो एक एक दिन की क़ज़ा नमाज़ें जो है वो पढ़ना शुरू करेगा। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अब ये दिन वाली नमाज़ें रात में भी पढ़ सकता है, रात वाली नमाज़ें दिन में भी पढ़ सकता है, क्योंकि ये नमाज़ें क़ज़ा है। मिसाल के तौर पर मगरिब इशा की नमाज़ वो दोपहर में पढ़ रहा है, क़ज़ा पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो नमाज़ें मगरिबैन क़ज़ा हो चुकी हैं वो रात को ही पढ़ी जाएंगी, नहीं, ये दिन वाली नमाज़ें रात में भी पढ़ सकता है और रात वाली नमाज़ें दिन में भी पढ़ सकता है। कोई हर्ज नहीं है क़ज़ा नमाज़ों के अंदर। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रहेगा कि जिस हालत में उसकी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, उसी हालत की क़ज़ा नमाज़ें इसके ऊपर पढ़ना वाजिब है। मिसाल के तौर पर ज़ोहर असर की नमाज़ें जो हैं वो खामोशी से पढ़ी जाती हैं, तो इसको चाहिए कि अब जबकि ये ज़ोहरैन की क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़ रहा है, तो उसको चाहिए कि वो जो कि ज़ोहरैन की नमाज़ें खामोशी से पढ़ी जाती हैं अभी भी खामोशी से पढ़ेगा। वो मगरिबैन की नमाज़ें जो कि सौत के साथ यानी कि जहर के साथ पढ़ी जाती हैं, अब जबकि क़ज़ा नमाज़ें वो पढ़ रहा है, चाहे वो दिन में पढ़े या रात में पढ़े, उनको आवाज़ के साथ जहर के साथ पढ़ेगा। इसी तरीके से वो नमाज़ें जो कि इंसान की हालत सफ़र में क़ज़ा हुई थी, यानी कि वो नमाज़ें जो कि कसर थी, अब जबकि उनकी क़ज़ा कर रहा है तो कसर की क़ज़ा कसर ही होगी, तमाम की क़ज़ा तमाम ही होगी। चाहे ये कसर नमाज़ें घर के अंदर अदा कर रहा हो तो कसर की क़ज़ा कसर ही होगी, अब तमाम की क़ज़ा तमाम ही होगी, चाहे ये हालत सफ़र में ही क़ज़ा क्यों ना पड़ रहा हो। वाज़ेह हो गया होगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है जो कि लोगों की जानिब से पूछा भी जाता है कि मौलाना, जिस तरीके से हम क़ज़ा नमाज़ें अपने इख्तियार के साथ बैठ के भी पढ़ सकते हैं, तो क्या इसी तरीके से हम अपनी क़ज़ा वाजिब नमाज़ें भी बैठ के पढ़ सकते हैं? क्योंकि मुस्तहब नमाज़ें एक ऐसा शख्स जो कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकता है, उसके पास ताकत है, खड़े होने की कुदरत रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्तहब नमाज़ें बैठ के पढ़ी जा सकती हैं। क्या वाजिब नमाज़ें भी कुदरत और ताकत होने के बावजूद जो कि क़ज़ा नमाज़ें हैं वाजिब, उनको भी बैठ के पढ़ा जा सकता है? तो उसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। तो लिहाजा ये बात जहन में रहे कि वाजिब क़ज़ा नमाज़ें बैठ के नहीं पढ़ी जा सकती। एक ऐसा इंसान जो कि कुदरत रखता हो, चल फिर सकता हो, खड़ा हो सकता हो, बैठ सकता हो, ऐसा इंसान, ऐसा शख्स अपनी वाजिब क़ज़ा नमाज़ें बैठ के नहीं पढ़ सकता, चाहे उनकी तादाद कितनी ही क्यों ना हो, चाहे उसकी क़ज़ा नमाज़ें कितने ही साल की क्यों ना हो, वो बैठ के क़ज़ा नमाज़ें नहीं पढ़ सकता। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि मिसाल के तौर पर उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी पाँव की हड्डी टूटी हुई है, वो बैठ के नमाज़ पढ़ता है, यानी उसकी जो अभी की नमाज़ें चल रही हैं, फ़ेली जो उसकी वाजिब नमाज हैं, वो भी वो शख्स बैठ के पढ़ रहा है पाँव की हड्डी टूटने की वजह से, तो क्या वो अपनी क़ज़ा नमाज़ें भी बैठ के पढ़ सकता है? इसी हालत में नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि ये अभी अपनी हाल की जो नमाज़ें हैं, जो कि उसकी वाजिब नमाज़ें जो अभी वो पढ़ रहा है, वो तो बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन हाँ, अभी कुछ दिनों बाद जब इसका प्लास्टर उतर जाएगा तो ये खड़े होने पर कुदरत हासिल कर सकता है। तो इसको चाहिए कि अपनी क़ज़ा नमाज़ें अभी ना पढ़े, यानी कि बैठ कर ना पढ़े, बल्कि जब ये सही हो जाए तो अपनी क़ज़ा नमाज़ें खड़े होकर अदा करे, यानी अपने सही होने का इंतज़ार करे। लेकिन हाँ, अगर इंसान ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया है कि अब ये सारी ज़िंदगी खड़ा नहीं हो सकता, या बुज़ुर्गी की बिना पर उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से अब ये खड़े होकर नमाज ही नहीं पढ़ सकता, या फालिज का मरीज़ होने की वजह से ये शख्स हमेशा अब कुर्सी पर ही बैठा रहेगा, खड़े होकर नमाज़ पढ़ने पर कादिर नहीं है, तो हाँ, ऐसा शख्स जो है वो अपनी क़ज़ा नमाज़ें बैठ के पढ़ सकता है, क्योंकि ये अब खड़े होकर नमाज़ पढ़ ही नहीं सकता, चाहे वो अभी ज़माने हाल की हों या वो माजी की हों। तो अब सवाल ये पैदा होगा, मौलाना, जब अपनी क़ज़ा नमाज़ें इस कदर तादाद के अंदर पढ़ेगा और वो भी जल्दी जल्दी पढ़ेगा, तो उसके अंदर खुशू खुशू हासिल नहीं होगा, इंसान अपनी क़ज़ा नमाज़ें दिल से नहीं पढ़ पाएगा, तो क्या ये नमाज़ें फिर भी ठीक होंगी? जी हाँ, इसका जवाब ये है कि हाँ, इसकी नमाज़ें ठीक होंगी,
کیونکہ خضوع و خشوع نماز کے اندر ہونا اچھی بات ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور لگا ہوا ہے کام میں، تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی نماز صحیح ہے۔ تو لہٰذا انسان جب اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا ہوگا، جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، تو اس کے اندر خضوع و خشوع اگر پیدا بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ قضا نمازیں فوراً پڑھنا واجب نہیں بلکہ انسان تاخیر کر سکتا ہے تھوڑی بہت، تو آیا ایک ایسا شخص جس کے اوپر قضا نمازیں واجب ہوں، کیا وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ لائک وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، ظہر عصر کی نوافل پڑھ سکتا ہے، مغرب عشاء کی نوافل پڑھ سکتا ہے، نماز غفیلہ پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بنا بر رائے موسع کے، یعنی کہ انسان تاخیر کر سکتا ہے قضا نمازیں پڑھنے میں، اس رائے کے اوپر بالکل انسان مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور یہی رائے جو ہے وہ آیت اللہ سستانی کی بھی ہے۔ انسان تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، انسان نماز غفیلہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہاں اگر سوال کیا جائے مولانا کیا مستحب نمازیں پڑھنا بہتر ہے انسان اپنی قضا نماز واجب جو ہے اس کے اوپر وہ ادا کر لے، تو اس کا جواب یہ ہوگا بالکل قضا نمازیں پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ قضا کا سوال کیا جائے گا، مستحب کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا میرے اوپر قضا نمازیں تو واجب ہیں لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنے سال کی قضا نمازیں مجھ پر ہیں، یعنی کتنے سال میں نے اپنی واجب نمازیں نہیں پڑھی، مجھے نہیں معلوم، تو ایسی صورت میں میرا کیا فریضہ بنتا ہے؟ یعنی کہ میں جانتا تو ہوں کہ میرے اوپر قضا نمازیں ہیں لیکن مجھے مقدار نہیں معلوم کتنے سال کی ہیں یا کتنے مہینے کی قضا نمازیں ہیں مجھ پر، تو ایسے شخص سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہاری نمازیں کتنی قضا ہیں؟ آیا 1 سال کی قضا ہے؟ وہ کہے گا ہاں مولانا میری 1 سال کی تو قضا ہے۔ آیا 2 سال کی؟ ہاں مولانا 2 سال کی بھی یقینی قضا ہے۔ آیا 3 سال کی نمازیں تمہارے اوپر قضا ہیں؟ تو کہے گا ہاں مولانا 3 سال کی یقیناً مجھ پر قضا تو ہے کم سے کم۔ تو ایسے شخص سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی 4 سال کی قضا نماز ہے، وہ کہے گا نہیں مولانا 4 سال کی تو نہیں ہے، کم از کم جو یقینی طور پر مجھے لگتا ہے وہ 3.5 سال کی قضا نمازیں مجھ پر واجب ہیں۔ تو ایسے شخص کا فریضہ یہ ہے کہ جتنی قضا نمازوں کو اس کو یقین ہو کہ 3.5 سال کی قضا نمازیں تو مجھ پر حتماً واجب ہیں، 3.5 سال تو میں نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، تو یہ یقینی مقدار جو ہے اس کے اوپر قضا نمازیں پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس کو شک ہے کہ 4 سال ہے، 4.5 سال ہے، کم از کم 3.5 سال تو مجھ پر یقینی ہے قضا نماز۔ تو ایسے شخص کا فریضہ یہ ہے کہ جو یقینی مقدار ہے اس کو ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے، باقی جو مشکوک نمازیں ہیں وہ احتیاطاً اگر یہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اب آخری سوال جو پیدا ہوتا ہے مولانا ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی قضا نمازیں کم وقت میں مختصر کر کے کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟ چلیے اس کا جواب بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ انسان کو چاہیے کہ جب اس کی قضا نمازیں ہوں اور مقدار بہت زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ مختصر کر کے فقط واجبات کے اوپر انحصار کر کے واجبات ادا کر لے، مستحبات کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان اپنی قضا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہے، ہاتھ بھی نہ اٹھائے، بس اللہ اکبر کہہ دے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہہ کے الحمد پڑھے، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائے، کہے سبحان ربی العظیم، بغیر کچھ کہے کھڑا ہو، کھڑا ہونے کے بعد ڈائریکٹ رکوع سے سجدے میں چلا جائے اور کہے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھے، پھر سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور بغیر کچھ کہے بیٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اسی طریقے سے الحمد اور ایک سورہ پڑھ کے ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے، قنوت کو بھی چھوڑ دے کیونکہ قنوت بھی مستحب ہے اور اللہ اکبر کہنا بھی مستحب ہے، ڈائریکٹ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم بول دے، یہ 1 مرتبہ درود پڑھ لے، یہ بھی کافی ہے، اور اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے اور بالکل اسی طریقے سے سجدہ بجا لائے، سبحان ربی الاعلیٰ، بیٹھ جائے، پھر سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، بیٹھ جائے، تشہد پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ کہہ کے ڈائریکٹ کھڑا ہو تیسری رکعت کے لیے اور کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا واجب ہے، ڈائریکٹ تسبیحات اربع پڑھ کے ڈائریکٹ رکوع میں جائے، کہے سبحان ربی العظیم، کھڑا ہو، سجدے میں چلے جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، بیٹھ جائے، سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھے اور پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو، کھڑا ہونے کے بعد 1 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں سبحان ربی العظیم، پھر کھڑا ہو، سجدے میں چلے جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر بیٹھ جانے کے بعد تشہد پڑھے پورا، تشہد پڑھنے کے بعد فقط اتنا بھی کہہ دے السلام علیکم تو اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے انسان جو ہے اپنی قضا نمازیں مختصراً واجبات کے اوپر انحصار کر کے بجا لا سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی قضا نمازیں جو کہ اس کے اوپر واجب ہیں اس کو واجب سمجھتے ہوئے انسان جلد سے جلد بجا لائے، کیونکہ ان کا سوال کیا جائے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا مالک ہمیں اپنے واجبات احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا کہے سبحان ربی العظیم، بغیر کچھ کہے کھڑا ہو، کھڑا ہونے کے بعد ڈائریکٹ رکوع سے سجدے میں چلا جائے اور کہے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھے،
پھر سجدے میں چلا جائے, سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور بغیر کچھ کہے بیٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جائے. پھر اسی طریقے سے الحمد اور ایک سورہ پڑھ کے ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے. قنوت کو بھی چھوڑ دے کیونکہ قنوت بھی مستحب ہے اور اللہ اکبر کہنا بھی مستحب ہے. ڈائریکٹ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم بول دے, یہ ایک مرتبہ درود پڑھ لے, یہ بھی کافی ہے. اور اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے اور بالکل اسی طریقے سے سجدہ بجا لائے, سبحان ربی الاعلیٰ بیٹھ جائے, پھر سجدے میں چلا جائے, سبحان ربی الاعلیٰ بیٹھ جائے, تشہد پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کہہ کے ڈائریکٹ کھڑا ہو تیسری رکعت کے لیے اور کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا واجب ہے. ڈائریکٹ تسبیحات اربع پڑھ کے ڈائریکٹ رکوع میں جائے, کہے سبحان ربی العظیم, کھڑا ہو, سجدے میں چلا جائے, سبحان ربی الاعلیٰ بیٹھ جائے, سجدے میں جائے, سبحان ربی الاعلیٰ پھر بیٹھے اور پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو. کھڑا ہونے کے بعد ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے, پھر اس کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں سبحان ربی العظیم, پھر کھڑا ہو, سجدے میں چلے جائے, سبحان ربی الاعلیٰ پھر بیٹھے, سبحان ربی الاعلیٰ اور پھر بیٹھ جانے کے بعد تشہد پڑھے پورا. تشہد پڑھنے کے بعد فقط اتنا بھی کہہ دے السلام علیکم تو اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے. اس طریقے سے انسان جو ہے اپنی قضا نمازیں مختصراً واجبات کے اوپر انحصار کر کے بجا لا سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی قضا نمازیں جو کہ اس کے اوپر واجب ہیں اس کو واجب سمجھتے ہوئے انسان جلد سے جلد بجا لائے, کیونکہ ان کا سوال کیا جائے گا. پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا, مالک ہمیں اپنے واجبات احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. من لي غيره من لي غيره من که ندارم کسی